اور میں نے جب جب کچھ کھویا ہے، رب نے ہمیشہ بدلے میں مجھے کچھ بہترین عطا کیا ہے۔ لوگوں کی خطرناک غلطی، لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ شک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کبھی نہیں سنا انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، وہ بہت ہی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا آپ کو بڑا نہیں بناتا، بلکہ دوسروں کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے، جس کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اگر کسی پر بیماری یا آفت کا آنا عذاب کی نشانی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے، تو فرعون، قارون وغیرہ جیسوں کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ جب لوگ دین کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو، آپ کو تکلیف پہنچے، دل گھبرانے لگے، تو ایسے میں صبر سے کام لیں، اللہ کی حمد بیان کریں یعنی رب کی تسبیح کریں، اور نماز سے مدد مطلب کریں، رب سے تعلق کو مزید مضبوط کریں اور مرتے دم تک دین کا کام کرنے کا پختہ عزم کریں۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اللہ پر توکل کیجیے اور اپنا کام کرتے جائیں۔ دنیا کا ہر انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین نازل فرمایا ہے کہ جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، سکون و اطمینان کی دولت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ دین اسلام ہی ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیج بوتے جائیں، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے بے قابو نہ ہو جائے۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر نماز پڑھنے کی بھی پیسے ملتے تو آج ہر مسلمان نمازی ہوتا۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ حقائق جاننے کی کوششیں کبھی ترک نہ کریں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا کردار بولتا ہے۔ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، اسی طرح کتابی باتیں کرنے سے بھی کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہمیں سچ بولنا بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں سچ سننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے بارے میں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے ہم تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر کشی نہیں کرتا جتنی اس کی بات چیت کرتی ہے۔
محبت ضروری نہیں ہوتی، عزت ضروری ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ اس دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں، انا کی دیوار تعمیر نہ کی جائے۔ کچھ باتیں صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ خود ان کا سامنا کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سننے کی عادت اس وقت پڑتی ہے جب آپ سوچ کر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ چہرے صاف دل میں داغ، منہ پر آپ پیچھے سام۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ کبھی سوچا ہے کندھوں پہ اٹھانے والے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اگر بدی کا موقع میسر ہو اور وہ نہ کی جائے تو وہ مقبول نیکی بن جاتی ہے۔ تقدیر کا کوئی مینیو نہیں ہوتا، آپ کو وہی کھلایا جاتا ہے جو آپ نے دوسروں کو کھلایا تھا۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، اس میں آپ کی دن رات کی محنت، تجربہ، قربانیاں اور سب سے بڑی چیز اپنے کام سے پیار ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ اکیلے رہنے کے لیے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں۔ جھڑکیاں دینے والا، رعب جمانے والا، دھمکیاں دینے والا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور و نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ اپنے آپ کو اپنی ہستی اور اپنے سٹیٹس سے بلند ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آدھے لوگ تو اس ظلم میں گرفتار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ہستی سے زیادہ بلند کرنے میں وقت گزارتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہو تو دیکھا کریں کہ وہ اپنے مخالفین سے کیسے بات کرتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم کھاتا ہے، لوگ اس پر اس وقت رحم کھائیں گے جب اسے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ کبھی 20% کامیابی ہوگی، کبھی 60%، کبھی 80%، اور کبھی پوری طرح ناکام 100%۔ ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے بس، کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ مسلسل کوشش کرتے رہنا، گر کر پھر اٹھتے رہنا، ہار کر پھر سے ہمت کرتے رہنا۔ کوششوں کے 100% نتائج نہ آنے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کی صحیح میں لگے رہنا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میری کوشش دیکھ رہا ہے، اللہ میرا تھکنا دیکھ رہا ہے۔ جاہل سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس نے قائل ہونا ہی نہیں ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔
کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جو شخص اپنے اندر آلودہ ہو وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ منفی لوگوں کو زندگی سے علیحدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ خود کا احترام کرتے ہیں۔ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے قائم کی جائے گی وہ ناقص ہوگی۔ ہزاروں میلوں کا سفر بھی پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ درد وہ ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے جلدی موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی گئی ہو وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا میرے صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ لوگوں کی بگاڑ میں ہماری اصلاح کا بڑا دخل ہے، کیونکہ ہم ان پر الزام عائد کیے بغیر اصلاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ بڑے انسانوں کی کمزوریاں ان کا آرٹ ہوتی ہیں اور غلطیاں تجربہ۔ چھوٹے انسانوں کی کمزوریاں ان کے خلاف فرد جرم بنتی ہیں اور غلطیاں رسوائی کے چھینٹے۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کار فرما ہے وہ آپ کا گمان ہے، اسی لیے کوشش کریں اپنا گمان مثبت رکھیں تاکہ منزل آسان ہو سکے۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ اگر آپ تنہا ہوں تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے، تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجد کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ جب آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر گرہن لگ چکا ہے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔
جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہوا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔